اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع پڑھیں گے، آیات 40 سے 46، 40 سے 46 تک۔ پہلے ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر۔ یا بنی، اے اولاد یا اے بیٹو، اسرائیل یعقوب کی، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے بخشی، علیکم تم پر یا تمہیں، وأوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، وإیایا اور مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی یا تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلت میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، اور لا نہ، تکونوا ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرم بھی کافر بھی اس کے، اور لا نہیں، تشترو عوض لو، مول لو یا خریدو، بآیاتی میری آیات، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقون ڈرو۔ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری یا نازل کی، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور لا نہیں، تلبسو ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، وتکتموا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، اور آتوا دو، ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، اور ارکعوا رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم، تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، اور انہا بے شک وہ، لکبیرۃ بہت بڑی، الا مگر، علی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے، اور تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور وہ بڑی ہے مطلب بڑی دشوار ہے، مشکل ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، یعنی عاجزی کرنے والوں کے سوا۔ الذین جو لوگ، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ، ملاقو ملیں گے، ربہم اپنے رب سے، اور انہم یہ کہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے یا اپنے رب کے روبرو ہوں گے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے عربی میں معنی بنیں گے عبداللہ کے۔
یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسر کا معنی ہے بندہ، ایل اور عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، تو اسرائیل اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام۔ مفسرین کے نزدیک حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء کے متعدد نام نہیں آئے، یعنی زیادہ نام نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام تو موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن پاک میں ان کو بنی اسرائیل کے نام سے خطاب کیا گیا ہے، یہود کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، اور انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو بنی یعقوب کی بجائے بنی اسرائیل سے پکارنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ ان کو ریمائنڈ کروایا جائے، ان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ ان کی نسل ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ چونکہ یہ نافرمان تھے تو ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ان کو بار بار یاد کرایا جا رہا ہے، یہ اللہ کے بندے کی اولاد ہیں۔ تو یہاں پر یہود سے خطاب شروع ہوا ہے۔ 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع بنی اسرائیل سے خطاب ہیں۔ جیسے ہر بیان سے پہلے ایک تمہید ہوتی ہے، اسی طرح پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت پر مشتمل ہے، اور اس میں انداز نرم ہے۔ جب بھی کسی کو دین کی طرف یا اچھائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو پہلے نرم انداز ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5واں رکوع ایک طرح سے تمہید ہے اس خطاب کی جو آگے چل رہا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے زمین میں خلافت یا امت مسلمہ کی حیثیت یہود کو حاصل تھی، مگر ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے چھین لی اور اسے امت محمدیہ کے سپرد کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے اس فرض کو بھلا بیٹھے ہیں کہ وہ زمین میں اللہ کے نمائندے ہیں، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا ان کا کام ہے۔ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو یعنی شریعت محمدی جو ہے اس کو زمین پہ نافذ کرنا امت محمدیہ کا کام ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز جو ہے وہ قرآن کے ذکر سے شروع ہوا اور بتایا گیا کہ قرآن پاک ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، ایک عام ہدایت ہے، لیکن اس سے نفع فائدہ صرف مومنین اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے شدید عذاب کا ذکر ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں 2 ہیں، ایک کافرین اور منکرین اور دوسرے منافقین، اور اس کے بعد مومنین، مشرکین اور منافقین، یعنی مومنین، کافرین اور منافقین تینوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ ہم پہلے ہی یہ بات پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کے انٹروڈکشن میں کہ یہ پہلی مدنی سورت ہے اور مدینے میں یہودی زیادہ تھے، تو یہودیوں سے خطاب اس میں موجود ہے۔ اس 5ویں رکوع کی 7 آیات ہیں، ان میں پہلی 3 آیات ایمان کی طرف دعوت کی ہیں اور اگلی 4 آیات میں نیک اعمال کی تلقین ہے، اور اس رکوع سے آگے تفصیلی خطاب شروع ہوتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے انسان اپنے محسن کو ویسے ہی یاد رکھتا ہے، دوسرا ہوتا ہے انسان کسی کے احسانات کو یاد رکھے، محسن کو یاد نہ رکھے بلکہ احسانات کو یاد کرے، جبکہ ایک دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو احسانات ہی کو صرف یاد نہ رکھے بلکہ اپنے محسن کو خود پہچانے۔ تو یہاں یہ ایک فرق ہے کہ جب امت محمدیہ کو اسی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں پر صرف محسن کی بات ہوئی کہ مجھے یاد رکھو۔ امت محمدیہ کو ان کا محسن یاد کروایا گیا، جبکہ ان یہود کو اللہ تعالیٰ نے احسانات یاد کروائے ہیں کہ میری نعمتیں یاد کرو۔ تو یہ ایک فرق ہے جو مسلمان میں اور کفار میں ہے کہ مسلمان اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے جبکہ کفار کو احسانات یاد کروانے پڑتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول تک یہود پر یا بنی اسرائیل پر
عروج و زوال کے 4 دور آئے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور 2 مرتبہ ان کو سزا ملی۔ اس کا تفصیلی ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی آئے گا۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس دور میں ان کا زوال چل رہا تھا۔ ان کا ایک ٹیمپل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہیکل سلیمانی، جو کہ فرسٹ ٹیمپل ہے۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے نبوخذ نے گرا دیا تھا۔ انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اور اس کو سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کیا تھا اور یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا تھا۔ تو اس وقت رومیوں نے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل ہے اس کو بھی تباہ کر دیا تھا، یعنی جو ہیکل سلیمانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، بیبلیون کے بادشاہ نبوخذ نے گرایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے۔ انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے رومیوں نے تباہ کر دیا تھا، جو کہ آج تک مسمار ہے۔ تو سیکنڈ ٹیمپل جو ہے ان کا آج تک، جو اوریجنلی ہیکل سلیمانی ہے، وہ آج تک ان کا وہ گرا ہوا ہے، مسمار ہے۔ اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، ویلنگ وال، جہاں پہ یہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ یہ دیوار آج بھی ہے۔ آپ نے شاید ویڈیوز وغیرہ میں، تصویروں میں دیکھا بھی ہوگا کہ یہود جو عبادت کرتے ہیں ایک دیوار پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہی ویلنگ وال ہے جو ٹیمپل کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کا یہی مسئلہ ہے، کیونکہ یہود کے مطابق وہی سیکنڈ ٹیمپل جب بنے گا، یعنی جو فرسٹ ٹیمپل تھا جب وہ تیسری بار بنے گا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، تب ان کا نجات دہندہ آئے گا۔ ان کا جو نجات دہندہ ہے وہ دجال ہے، احادیث میں جسے مسیحت دجال کہا گیا ہے۔ ان کے مطابق جب وہ آئے گا تو ان کی پوری دنیا پر دوبارہ حکومت قائم ہوگی جو کہ ان سے چھین لی گئی تھی۔ تو جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کر دیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے ہی گرا دیا گیا تھا، تو ان کا زوال کا دور شروع ہو چکا ہوا تھا پہلے ہی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان بنی اسرائیل سے قرآن پاک میں خطاب کر کے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا، یعنی ان کو تورات دی تھی، نبوت بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی نسل میں سے تھے، تو نبوت عطا کی تھی، امت مسلمہ کا درجہ ان کو حاصل تھا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی۔ اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ آخری نبی ایک آئیں گے، اور نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ اور اکثر جو یہود علماء تھے ان کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اردن میں آج بھی ایک صحابی درخت ہے، اگر آپ نیٹ پہ چیک کریں گے آپ کو مل جائے گا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار قیام فرمایا تھا۔ تو وہاں پاس ایک چرچ تھا اور ایک پادری جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ تو تورات اور انجیل دونوں میں موجود تھا، اور ان کے جو علماء تھے ان کو معلوم تھا نشانیوں کا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ اور تم میرے وعدے کو پورے کرو تاکہ میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، یعنی وہ وعدہ جو ان کی اپنی شریعتوں میں موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے تو یہ ان پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا ان سے، تو اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ تم میرے وعدے کو پورے کرو تاکہ میں تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ اس کا ڈیٹیل میں ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا اگلی آیت میں، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے تورات اور انجیل کا کہ یہ بھی الہامی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی تھیں۔ تو قرآن پاک میں ذکر موجود ہے ان کتابوں کا جو ان یہود و نصارہ یعنی ان کے پاس جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، تو قرآن پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ
یہ یقین نہ رکھے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھیں اور باقی انبیاء بھی، رسول بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مبعوث تھے۔ وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ایک الگ بات ہے، لیکن وہ رسول اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھے اور الہامی کتابیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں، اور ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یہ تو انتظار میں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جو اللہ کے رسول ہوں گے اور ان کے اوپر بھی یہ کتاب نازل ہوگی، تو پھر کیوں یہ ایمان نہیں لے کے آتے؟ تو یہی جو انتظار میں تھے اب وہی پہلے منکر ہو گئے، اور میری آیات کے عوض حقیر سی یعنی بہت تھوڑی قیمت قبول نہ کرو۔ تھوڑی قیمت کیا؟ دنیا ایک کم قیمت کی چیز ہے، جبکہ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات بہت قیمتی ہیں، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، جبکہ تم جانتے ہو، حق کو پہچانتے ہو، تو حق کو مت چھپاؤ، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اپنی ہی کتابوں ہی کے ذریعے سے۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے 146، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ علماء یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیونکہ ان کے پاس ساری نشانیاں موجود تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور کفر کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلا تو یہ کہ یہود کو، بنی اسرائیل کو خطاب کرتے وقت نماز اور زکوٰۃ کا کیوں کہا گیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل پر بھی یہ فرض تھی، لیکن اس کی ظاہر ہے ایک کیفیت مختلف تھی، اس کے اور طریقے سے، کسی اور شکل میں تھی۔ یہ جس طرح مسلمانوں کی ہے اس طرح سے نہیں تھی، لیکن ان کی اپنی کسی اور شکل میں ان کی عبادت بھی تھی، اور مالی جو مال کو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی تھا۔ پوری نماز میں سے، یعنی مسلمانوں کی جو نماز ہے اس میں سے خاص رکوع کے لفظ کا جو استعمال کیا گیا ہے، یہ کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تھا مگر رکوع نہیں تھا۔ رکوع خاص اسلامی نماز کا حصہ ہے۔ چونکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی جا رہی ہے، تو ساتھ ہی رکوع یعنی اسلامی نماز اور اسلام کے قبول کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ مع الراکعین یعنی باجماعت، باقی رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت ادا کی جائے، تو یہ نماز کی باجماعت ادا کرنے کی اہمیت ہے۔ اگلی آیت ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ خطاب تو یہود سے ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایسے علماء پیدا ہو گئے کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ تو یہاں پر تو علماء یہود مراد ہیں کہ جو لوگوں کو تو نیکی اور تقوی اور پارسائی کے درس دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے الٹ تھا، یعنی جو وہ کہتے تھے اور جو وہ کرتے تھے اس میں تضاد تھا۔ تو یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ انسان جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے، اس کو اپنے آپ کو بھی نیکی کے رستے پر ہی رکھنا چاہیے۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی یہود اپنی تورات پڑھتے ہیں، الہامی کتاب ہے، اس کے باوجود ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے کہ انہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی دنیا کے معاملے میں صبر اختیار کرو اور دنیا کی خاطر اپنا دین خراب مت کرو، تو صبر کرو۔ سورۃ المائدہ میں بھی یہود کے علماء پر تنقید کی گئی ہے کہ کیوں نہیں ان کے علماء اور صوفیاء جھوٹ بولنے سے روکتے اور حرام کھانے سے؟ جب ان کے علماء خود حرام کھائیں گے تو وہ دوسروں کو حرام کھانے سے کیسے روکیں گے؟ بعض تو وہ ہیں جو دوسروں کو منع کرتے ہیں لیکن خود کھاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو در پردہ خود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ظاہری طور پر وہ بہت دیندار دکھتے ہیں لیکن اندر سے ان کے حالات مختلف ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ان کے علماء اور صوفیاء حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے روکتے؟ تو صبر اور نماز کی
تلقین کی گئی ہے کہ دنیا کی محبت میں جو انسان غلط کام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو نماز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا جب انسان، تو اس کے اندر اللہ کے احکامات کو ماننے کا بھی عنصر پیدا ہوگا، اور پھر وہ صبر بھی کرے ساتھ میں، تو اس کے لیے یہ آسان ہو جائے گا دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا، اور پھر وہ حرام کاموں کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے۔ اب یہ نماز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور صبر کی طرف بھی، یہ دونوں انسان کو مشکل لگتی ہیں۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان عاجزوں پر، سوائے ان عاجزوں کے، یعنی ان عاجز لوگوں پر یہ بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ انہوں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی روز محشر پر یقین ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ جو چیز ہے انسان کے عمل کو سیدھا رکھتی ہے۔ آخرت کا ایمان اور آخرت کے حساب کتاب کا ڈر، یہ انسان کے دنیاوی معاملات کو بھی سیدھا رکھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ تو موت کا خوف اور اللہ سے ملاقات کا جو یقین ہے وہ بھی انسان کے اعمال کو سیدھا رکھتا ہے۔